ایک لڑکی جو بہت خوبصورت تھی اس نے مجھے میسج کیا، السلام علیکم سر، میں لڑکی ہوں، میرا نام ہنا ہے سر، میں آپ کی کتابوں کو پڑھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، میرے دل کو سکون ملتا ہے سر، کیا آپ صرف مجھے 5 منٹ دیں گے؟ میں اکثر بہت کم بات کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں نے پیار سے کہا، آپ بتائیں، میں سن رہا ہوں سر، میری عمر 24 سال ہے، میں نے BEd کیا ہوا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں میری 2 طلاقیں ہو چکی ہیں۔ میں پہلے اس کی بات اگنور کر رہا تھا۔ میں نے قلم سائیڈ پر رکھا اور پیار سے پوچھا، بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ اب وہ مسکرانے لگی، کیا سر میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤں؟ میں پیچھے 2 دن سے سویا نہیں تھا کیونکہ آؤٹ آف کنٹری سے واپس آیا تھا، کافی مصروف تھا۔ نیند میری آنکھوں میں تھی، بوجھل آنکھوں سے میسج کیا کہ آپ مجھے بتائیں سر، میری پہلی شادی جہاں ہوئی تھی وہ لڑکا بہت اچھا تھا، پر نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ مجھ پر شک کرنے لگا، وہ مجھے نہ جانے کیوں بد کردار کہتا جبکہ میرے پاس تو موبائل تک نہیں تھا۔ میرا تو گھر سے باہر بھی آنا جانا نہیں تھا سر، میں حیران تھی سر، نہ جانے کیوں مجھ پر شک کرتا تھا، کہتا تھا تمہارا چکر تھا کسی کے ساتھ۔ سر ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیارا بنایا ہے، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ مجھے اپنی ایک تصویر بھیجی، میرا منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ کے الفاظ ادا ہو گئے، شاید کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کہنے لگی، فارس سر وہ آپ، پھر آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگا، وہ مجھے گالیاں دیتا، مارتا، میں نہیں جانتی تھی آخر میرا قصور کیا تھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا، میرا کزن ایک دن ہمارے گھر آیا تھا مجھے عیدی دینے، کیونکہ میرا بھائی کوئی نہیں ہے اس لیے امی نے بھیجا تھا، امی بیمار ہے اس لیے نہیں آئی تھی اور ابو تو کہیں آتے جاتے ہی نہیں تھے۔ اس کزن کو میری جٹھانی نے دیکھا تھا، گھر آتے ہی اس نے نہ جانے کیا کھیل کھیلا کہ میرا شوہر میرا دشمن بن گیا۔ جب بہت ظلم سہ لیے تو میرے منہ پہ طلاق کا کاغذ پھینک کر گھر سے نکال دیا، روتے ہوئے گھر آ گئی، چھپ چھپ کر بہت رویا کرتی تھی۔ 2 سال گزرے، بابا نے کہا بیٹی اپنا گھر بسا لو، میں چپ رہی، اس لیے رشتہ میرے چاچو کے گھر سے آیا تھا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور چاچو لوگ شہر میں، ہم 2 سال سے چاچو لوگوں سے ناراض تھے، لیکن میری طلاق کے بعد چاچو کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ فارس سر میں خاموش تھی، چاچو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی تم میری بھی بیٹی ہو، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گا، تم پریشان نہ ہوا کرو، اب تمہارا چاچو تمہارے ساتھ ہے۔ چاچو کے بیٹے سے نکاح ہو گیا۔ فارس سر وہ رات مجھے یاد ہے، میرا چاچو کا بیٹا، میرا کزن جو اس وقت میرا شوہر تھا، نہ جانے کیسے کیسے دوڑے پھرتے تھے، چاچو لوگوں نے چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا، مجھے دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنے لگا، میں چیخ چیخ کر رونے لگی، سب دوڑے چلے آئے، میرے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ چاچو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، بیٹی معاف کر دو، ہم نے تمہیں نہیں بتایا، میں کیا کہہ سکتی تھی، میں چپ ہو گئی۔ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا، اصل میں چاچو لوگ مجھے اپنے بیٹے کی نوکرانی بنا کر لائے تھے کہ چلو میرے پاگل بیٹے کو سنبھالے گی، پھر 2 مہینے تک اس کا ٹارچر سہتی رہی۔ میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے بات کی تھی لیکن وہ لا علاج تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کر مارتا تھا مجھے، لیکن اسے دوڑا پڑتا تھا، اسے خود سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا، جاؤ تم کو آزاد کرتا ہوں، اور مجھے طلاق دے دی، سب مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ فارس سر 2 طلاقیں لیے بیٹھی ہوں، اب لوگ مجھے بہت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فارس سر میں بہت تنگ ہوں، آپ NGO ہیں، اگر آپ مجھے یتیم اور بے سہارا سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کا احسان ہوگا، میں نوکرانی بن جاؤں گی، میں اب دور جانا چاہتی ہوں۔ میرے ابو اب مجھے شادی کا کہہ رہے ہیں، اب میں تھک چکی ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا، دیکھو وقت بدل جاتا ہے،
ضروری تو نہیں ہر بار حالات ایک جیسے ہوں، اس بار میں گارنٹی دیتا ہوں تم شادی کرو، اچھا ہم سفر ملے گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ سر آپ بھی جان چھڑوا رہے ہیں مجھ سے؟ میں نے اسے کافی حوصلہ دیا۔ وہ مسکرانے لگی۔ سر آپ کی باتوں میں ایک سکون ہے۔ اچھا سر، فجر کی اذان ہونے والی ہے، آپ بھی نماز کی تیاری کر لیں۔ اللہ حافظ، پھر کبھی بات کروں گی۔ میں تھکا ہوا تھا، صوفے پر لیٹ گیا۔ کب آنکھ لگی پتہ نہیں چلا، پھر وقت گزرنے لگا۔ 8 ماہ گزر گئے۔ مجھے میسیج آیا، سر میں ہنا، یاد ہوں آپ کو؟ میں مسکرایا، جی میری بچی۔ حال احوال پوچھا تو کہنے لگی، سر جی آپ کو کہا تھا مجھے اپنے NGO میں رکھ لیں نوکرانی بنا کر، آپ بھی نہیں سنتے۔ میں نے مذاق میں بات ٹال دی، سر جی میرے بابا مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا گھر بساؤ، یوں کہوں وہ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ سر کیا کروں، خدا کی قسم پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے سمجھایا، بابا کوئی تمہارے دشمن تو نہیں ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، شادی کر لو۔ جب شادی ہوگی کچھ ماہ گزرے، مجھے میسیج آیا، السلام علیکم سر جی۔ میں نے سلام کا جواب دیا، سرفرست مجھے مبارکباد دیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیوں شادی ہو گئی کیا سر؟ آپ تو جادو بھی جانتے ہیں۔ ہاں میری شادی ہو گئی ہے۔ میں مسکرایا، واہ جی مبارک ہو، کیسی گزر رہی ہے لائف؟ سر جی بس دعا کر دیا کریں۔ اچھا بتاؤ شوہر کیا کرتا ہے؟ سر جی نہیں پتہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ سر جی شاید کہ اس کے بعد میں آپ سے بات نہ کر سکوں، میرا دل چاہ رہا تھا آج جی بھر کے رو لوں۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں؟ سر جی تھک گئی ہوں۔ جانتے ہیں میرا شوہر کون ہے؟ اس نے اپنی شادی کی ایک تصویر سینڈ کی، 60 سال کا بوڑھا۔ میرا جسم کانپ گیا۔ سر جی میری زندگی اب ختم ہونے کو ہے۔ سر جی حاجی صاحب کی چوتھی بیوی ہوں، حاجی صاحب بہت امیر ہیں، مجھے پھر خاک کر دیا گیا ہے۔ فارس سر خیر مبارک، آپ لکھتے رہنا، شاید آپ کو پڑھ کر میرے دل کو چند لمحے سکون آ جایا کریں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا۔ حاجی صاحب کی دوائی کا ٹائم ہو گیا ہے، میں اب چلتی ہوں، خاکزادی کو دیجیے اجازت۔ سر فارس مجھے بہت اچھے سے جینا تھا، لیکن مجھے بہت سلیقے سے برباد کیا گیا ہے۔ سر ہنا آج خاک ہو گئی ہے، میرے الفاظ اب شاید آپ کبھی نہ سن سکیں، ہنا کو یاد رکھنا سر۔ سر ہم بیٹیاں کیوں ایسی ہوتی ہیں؟ سر مجھے جینا تھا۔ وہ اللہ حافظ کہنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا خوش نہیں ہو؟ مسکرا کر بولی، سر زندہ لاشیں بولا نہیں کرتی۔ میں نے اسے کہا، شوہر کیسا ہے؟ کہنے لگی، 2 ماہ ہوئے ہیں شادی کو، دل کے مریض ہیں، ان کی نوکرانی سمجھ لیں، مجھے خریدا گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اللہ پر یقین رکھتی ہو؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے کہا، اپنا نمبر بند مت کرنا، رات کو کال کروں گا۔ میرا ایک دوست پولیس افسر تھا، مزمل فاروق۔ میں نے اسے کال کر کے بلایا، مزمل سے پوچھا، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ مسکرایا، ہاں فارس بھائی۔ میں نے مزمل سے بات کی، اگر میں تمہاری شادی ایک لڑکی سے کروا دوں تو؟ مزمل حیرت سے بولا، کون ہے وہ لڑکی؟ میں نے سچ سچ بتا دیا ہنا کے بارے میں۔ مزمل نے میرا ہاتھ پکڑا، فارس بھائی مجھے قبول ہے۔ میں نے ہنا کو کال کی، حاجی سے طلاق لے لو۔ ہنا حیران تھی، فارس سر آپ جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے یقین دلایا، کچھ نہیں ہوگا، مزمل خود پولیس والا تھا۔ حاجی نے مشکل سے طلاق دی۔ کیسے طلاق ہوئی وہ کٹھن سفر الگ ہے، میں نہیں جانتا یہ غلط ہوا کہ صحیح۔ شاید کچھ لوگوں کو لگتا ہے فارس نے تو گناہ کیا ہے، گناہ ہے تو پھر گناہ ہی صحیح۔ ہنا کو اعتماد میں لیا، پھر مزمل کا ہنا کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ آج بہت خوش ہیں دونوں۔ عمرے پہ گئے تھے، مجھے ملنے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے۔ ہنا مجھے دیکھ کر رونے لگی، پھر ہنا نے مجھے آب زمزم تھمایا۔ فارس بھائی اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر آپ کے لیے بہت دعائیں کی۔ مزمل خوش ہے ہنا کے ساتھ۔ مزمل میرے پاس آ کر بولا، فارس بھائی شاید کہ مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ملتی جتنی کہ ہنا کو مسکراتے دیکھتے ہوا تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ہنا پھول سی شہزادی اپنے گھر میں خوش ہے،
فارس تو اتنا ہی کہے گا کہ شہزادی کا مزمل کی طرح سہارا بن جاؤ، نہ کہ درندہ بن کر کسی حنا کا سودا کرو اور اسے زندہ لاش بنا دو۔ خدا کی قسم کسی کے لیے جی کر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ برسے تو کہنا، کسی کو رسوا نہ کرو، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ طلاق والی لڑکی ضروری نہیں کہ بد کردار ہو، حنا کی طرح حالات کی ماری بھی ہو سکتی ہے، کسی حنا کا سہارا بن کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنی سانسوں میں محسوس کرو گے۔ اگر کوئی فارس پر تنقید کرنا چاہتا ہے تو جی بھر کر کرے، لیکن سچ تو یہ ہے مجھے جو اچھا لگا میں نے کر دیا۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آپ کی تنقید کرنا چاہتے ہیں جی صدقے کریے، اگر اصلاح کی جانب آنا چاہیں تو فارس آپ پر قربان۔ ان خوبیاں ایسی ہیں جو ایک شوہر میں پائی جاتی ہیں، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنی بیوی کو دینداری کی تاکید کرتا ہے اور شریعت کی راہ پر چلائے اور خود بھی اس راہ پر چلے، جو اپنی بیوی اور اہل و عیال کو رزق حلال کما کر کھلائے۔